نے ہمیں انسان بنایا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے دیے ہوئے اس لباس کی قدر کرتے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرتے، اور ہم اس کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں۔ میں گورنری نہیں کروں گا، گورنری چھوڑ دی اور آگے حضرت جنید بغدادی کی۔ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور اللہ کا بندہ بننے کا سلیقہ سکھا دیں، اللہ کا بندہ بننے کا سلیقہ مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے فرمایا تو گورنر رہا ہے، اور گورنروں کا یا جو عہدوں پہ رہتے ہیں ان کا نفس تو بڑا پھولا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کر کہ جو تو نے لوگوں سے مال لیا ہے وہ انہیں واپس کر، معاملات درست کر کے آ۔ 1 سال لگا معاملات درست کر کے آئے۔ حضرت مجھے بیعت کر لیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا طریقہ سکھا دیں۔ فرمایا جا 1 سال اور ریاضت کر کے آ، اپنے نفس کی اصلاح کر کے آ، پھر آنا، پھر میں تمہیں یہ طریقہ سکھاؤں گا۔ اس پر بعض صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی، اور حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات بھی ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں مرید ہونے کے قابل بھی ہوں، کیا میں مرید ہونے کے لائق بھی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ جو فرمایا جاؤ 1 سال ریاضت کر کے آؤ، تو یہ انہیں مرید ہونے کے لائق بنا رہے ہیں۔ جب وہ دوبارہ آئے ہیں 1 سال ریاضت کر کے، تو پھر انہیں بیعت کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا وہ صوفیانہ رنگ سکھا دیا ہے، عطا کر دیا ہے۔ ایک بات نے زندگی بدل دی کہ بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ اگر اس کی قدر نہ کی جائے، دنیا کا بادشاہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لباس بشریت کو ہم گناہوں سے میلا کر رہے ہیں۔ اس ایک بات نے رجوع اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت ہیں، رات کے وقت آرام کر رہے ہیں کہ کمرے کے اوپر چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ گھبرا کے باہر نکلے، بادشاہ کے محل کے اوپر رات کے وقت کون چل رہے ہیں؟ آواز دی کون ہو؟ تو ایک بابا جی صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا میرے اونٹ گم گئے ہیں، انہیں میں تیرے چھت پہ تلاش کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم بن ادم نے کہا کیسے بیوقوف ہو، بھلا اونٹ بھی مکان کے چھت کے اوپر ملتے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتے، اور تم چھت کے اوپر اونٹوں کو تلاش کر رہے ہو۔ اور بزرگ آگے سے بولے اونٹ مکان کی چھت پہ نہیں ملتے تو رب بھی نرم بستروں پہ نہیں ملتے۔ میں بیوقوف ہوں جو مکان کے چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، تو تیری حالت کیا ہے جو نرم بستروں پہ بھی سو رہا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ بس ایک بات نے زندگی بدل دی۔ یہاں میں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے اندر ایک خامی ہے، ہم کہتے ہیں جب میں چاہوں گا نا تو رجوع اللہ کر لوں گا، جب میں چاہوں گا تو توبہ کر لوں گا۔ یہ بڑا نازک مقام ہے۔ جب حضرت ابو بکر شبلی گئے نا جناب جنید بغدادی کے پاس، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تیرے دل میں کیسے خیال آیا رجوع اللہ کا؟ تو ابو بکر شبلی نے کہا بادشاہ نے ایک گورنر کو لباس دیا، اس نے ناک صاف کیا، بادشاہ نے اسے معطل کیا، میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے یہ سوچا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں استعفیٰ دے دوں اور میں توبہ کر لوں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تیرے اندر تو بڑی میں ہے، تو
کہتا ہے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ تو نہیں دیکھا ہے یا اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے؟ ابو بکر شبلی نے فرمایا حضرت اس وقت بڑے اور گورنر بھی تھے، وزیر بھی تھے، سب نے واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا کسی اور نے بھی توبہ کی ہے؟ کہا نہیں، توبہ تو صرف میں نے کی ہے، دوسروں نے نہیں کی۔ کہا پھر یہ کیوں کہتا ہے میں نے سوچا کہ اس طرح کر لوں؟ اوروں کو کیوں نہیں خیال آیا یہ کرم تیرے اوپر کیوں ہوا ہے؟ پتا چلا یہ دروازہ کہیں اور سے کھلا ہے، کسی نے تجھے یہ خیال عطا کیا ہے، کسی نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس پر غور کر، ورنہ اگر تیرے اوپر ہوتا تو بھی دوسروں کی طرح غافل ہی رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار سے مانگیں کہ پروردگار ہمیں وہ پاکیزہ خیال عطا کر جس سے حقیقت کا رخ زیبا ہمیں نظر آئے۔ پروردگار ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر، یہ اللہ سے مانگیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب میں چاہوں گا میں اس طرح کر لوں گا، اور زندگی اسی طرح غفلت میں گزر گئی۔ جب میں چاہوں گا میں اس طرح کر لوں گا، زندگی اسی طرح گناہوں میں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے تو پھر یہ نیکیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی نیکی کر نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ عطا کرے، اور کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ عطا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، طلب پیدا کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں فکر نہیں ہے، نفس نے ہمیں ایک مغالطے میں ڈالا ہوا ہے کہ جب میرا دل کرے گا میں رجوع اللہ کر لوں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، اور اسی سوچ میں دل سخت ہو چکے ہیں، اسی سوچ میں دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب انہیں جھنجھوڑا بھی جائے تو وہ رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں جس بات نے حضرت ابو بکر شبلی کی زندگی بدل دی وہ بات سنی تو ہم نے بھی ہے، اور زندگیاں تو نہیں بدل رہی۔ جس بات نے حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی بدل دی وہ بات سنی تو ہم نے بھی ہے، لیکن زندگیاں تو نہیں بدل رہی۔ جس طرح ان لوگوں پہ کرم ہوا، اگر آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے دربار میں دستے سوال دراز کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے تو یقیناً ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی زندگی کی مہلت ختم ہو جائے، آئیں آج کی اس محفل کو ہی رجوع اللہ کے لیے پہلا قدم بنا لیں۔ آج رجوع اللہ کے لیے آغاز اسی محفل سے ہی ہم کر دیں کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم یہ نہیں کہ آئندہ اس پہ عمل کریں گے، ہم آج ہی سے اس پر عمل کریں گے۔ اور پھر کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، دوڑو اللہ کی طرف۔ ایک ہے چلنا، ایک ہے دوڑنا۔ مطلب کیا ہے؟ جلدی کرو، دیر نہ کرنا، یہ نہ سوچنا میں آئندہ کر لوں گا، جلدی کرو۔ اور یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف؟ مفسرین نے لکھا ہے جہالت سے علم کی طرف آؤ۔ ہمارے پاس جو علم ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہو اس کے پاس جو علم ہے وہ یہ نہیں کہ سارا علم اس کو آ گیا ہے، ابھی اور کتنا علم ایسا ہے جس سے وہ محروم ہے۔ تو پہلا حکم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی تفسیر کہ جہالت سے علم کی طرف آؤ۔ دوسری اس کی تفسیر مفسرین نے بیان کی، کفر سے ایمان کی طرف آؤ۔ دوڑو اللہ کی طرف یعنی اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ تیسری تفسیر معصیت سے اطاعت کی طرف آؤ، اللہ کا حکم توڑنے کے بجائے اللہ کا حکم مانو۔ چوتھی اس کی تفسیر کہ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ کے وہ چیز اپنا لو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دو، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اپنا لو۔ یہ مطلب ہے رجوع اللہ کا۔ اور پانچویں تفسیر کہ غفلت کو چھوڑ کے اللہ کی یاد کو اپنا لو۔ یہ جو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا لیا جائے۔ ہمارا دین ہمیں قدم قدم پر رجوع اللہ کا درس دیتا ہے۔ پانی پینے لگو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر کام، ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم کیوں ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، چھینک آئے تو پھر الحمدللہ۔ یہ بھی اسی لیے کہ مومن اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، ہر قدم پہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی مقام پہ بھی وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ دین نے یہ جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، کوئی بھی نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ لو۔ اس سے مراد بھی وہ رجوع اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع رہے۔ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، منعم کون ہے جس نے نعمت عطا کی؟ یہ جو تعلیمات ہے اسلام کی، یہ بھی رجوع اللہ کی تربیت ہے، تاکہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، وہ اللہ سے غافل نہ ہو، وہ اللہ سے دور نہ ہٹے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولانا روم نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، نفس ما کم در از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا بلایا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دربار میں جھکو، آؤ اللہ کو مانو۔ حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، لکڑی کا عصا زمین پہ رکھا تو سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے کمالات دکھائے، معجزات دکھائے، اور فرعون کو دعوت کیا دی کہ فرعونیت کو چھوڑ کے آؤ اللہ کے دربار میں جھک جاؤ۔ پر کیا فرعون آیا اللہ کے دربار میں؟ جھکا ہے اللہ کے دربار میں؟ نہیں جھکا۔ مولانا روم لکھتے ہیں، نفس ما کم ترز فرعون نیست، ہمارا جو نفس ہے وہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہمارا نفس بھی فرعون بنا ہوا ہے، لیکن اون مارا اون نیست۔ بس فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس فوج تھی، ہمارے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تخت تھا، ہمارے پاس تخت نہیں، وہ لشکر رکھتا تھا، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ وہ بادشاہ تھا، ہم عام انسان ہیں۔ لیکن فرعون نیت جو ہے وہ نفس کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا اللہ کو مانو، اللہ کے دربار میں جھکو، حلال استعمال کرو، حرام کو چھوڑ دو، جائز استعمال کرو، ناجائز کو چھوڑ دو۔ فرعون نے کہا میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا۔ فرعون نے مصر پہ اللہ کا حکم جاری نہیں کیا، فرعون نے اپنی بادشاہی میں اللہ کا حکم جاری نہیں کیا، فرعون نے اپنے ملک میں اللہ کا حکم جاری نہیں کیا۔ اس نے کہا میری مرضی چلے گی، اللہ کا حکم نہیں چلے گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وجود پہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چلا رہے، چونکہ بادشاہ نہیں کہ ملک میں اپنی مرضی چلائیں، ہم بس اپنے وجود پہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم توڑنے میں اور اپنی مرضی چلانے میں ہم بالکل فرعون کی طرح ہو گئے، عملی مشابہت میں ہم فرعون کی طرح ہو گئے۔ یہ فرق ضرور ہے کہ اس نے تو مانا ہی نہیں اور ہم مانتے ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن جہاں تک حکم ماننے کا تعلق ہے، حکم فرعون نے بھی نہیں مانا، حکم ہم بھی نہیں اللہ کا مانتے۔ اس نے مصر پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا، اپنی مرضی چلاتا رہا ہے، اور ہم اپنے وجود پہ
کہتے ہیں میری آنکھیں ہیں میں جس طرح چاہے دیکھوں، میری زبان ہے میں جس طرح چاہے بولوں، میرے کان ہے میں جو چاہے سنوں۔ یہ تو قرآن نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا، قیامت کے دن آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، کانوں کا بھی حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا؟ آنکھیں میری ہیں پر میں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ استعمال اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کی رضا ہے۔ کان اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں لیکن امانت ہے میرے پاس، میں نے استعمال اس طرح کرنے ہیں جس طرح اللہ کی مرضی ہے۔ پیر اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں لیکن میں اپنی مرضی سے انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے منہوں پہ مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ منہ کو بند کر دے گا، انسانوں کے منہوں پہ مہر لگا دے گا اور ہاتھوں سے کہے گا بولو دنیا میں کیا کرتے رہے، پیروں سے کہے گا بول کے بتاؤ دنیا میں کہاں چلتے رہے ہو۔ اس دن ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، میرے ہاتھ میرے خلاف بولے پھر میرے تو نہیں، میرے پیر میرے خلاف بولے پھر میرے تو نہیں۔ یہ قیامت کے دن ہاتھ اور پیر بولیں گے، یہ جن کو اپنا سمجھتے ہو یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پیر ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ ہاتھ اور پیر اس دن بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن کہتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ انسان بڑی وحشت ناک راہوں کا راہی ہے، دنیا کی وادی سے گزر کے جو اگلی وادی ہے نا وہ برزخ کی وادی ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ آج جلسہ جب ختم ہوگا اور آپ لوگ یہاں سیڑھیاں اتر کے گلی میں جائیں گے تو دو شیر کھڑے ہیں، جو بھی نکلے گا اس پر شیر حملہ کریں گے، تو بچانے کے لیے کوئی انتظام کر لو۔ تیاری کی، مانتے تو ہیں کہ رسول نے جو فرمایا اس طرح ہوگا، پر کس سٹیج پر مانتے ہیں، کس طرح کا مانتے ہیں؟ ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کی وادی ہے، بڑا بھی کوئی جیے گا تو 70-80 سال یا 100 سال۔ اس وادی سے پھر اگلا جو مقام ہے نا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دولت کو نہیں پسند کرتے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کون سا دنیا میں بیٹھے رہنا ہے، اگلی وادی جو ہے نا وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ تو میرے حبیب نے مجھے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے یہ کہا تھا، میرے محبوب نے مجھے یہ کہا تھا جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ اگلی وادی میں کامیاب رہے گا۔ اس لیے میں دنیا کی حرص اپنے دل میں نہیں پالتا بلکہ غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا۔ یہ جو مقام جس میں اس وقت ہم ہیں ہمیشہ نہیں اس میں رہنا، اگلی وادی، پھر اس سے ایک اگلی وادی، پھر اس سے ایک اگلی وادی۔ اگلی وادی قبر کی ہے، برزخ کی، اور اس سے آگے جو منزل ہے وہ حشر کا میدان ہے، اور پھر اس سے اگلا جو مقام ہے وہ اصل زندگی ہے جہاں جا کے ٹھہرنا ہے، جنت یا دوزخ۔ آج اگر رجوع اللہ کر لیں، آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ایک قدم میری طرف آؤ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں۔ ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے برابری کا معاملہ نہیں کیا حالانکہ وہ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ وہ کہتا تم ایک قدم آؤ گے میری رحمت بھی ایک قدم بڑھے گی، یہ برابری کا معاملہ تھا۔ فرمایا تم ایک قدم آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھے گی۔ ایسے سخی کی طرف رجوع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یا اللہ جی تو چاہتا ہے تیرے دربار میں آئیں پر گناہ بڑے کیے، شرماتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے تیرے دربار میں، گناہوں سے دل سخت ہو گیا، اب کیسے آئے تیرے دربار میں؟ وہ مہربان، وہ انتہائی مہربان، وہ انتہائی رحمتیں کرنے والا، وہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
پھر اس سے بڑا کرم، صرف گناہ ہی نہیں بخشے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ آؤ میری بارگاہ میں، رجوع کرو میری بارگاہ میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ کب تک نفس کا کہنا مانتے رہیں گے؟ کب تک اس سخی سے دور رہیں گے؟ کب تک اپنے رب کے دروازے سے دور بھٹکتے رہیں گے؟ دنیا کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ذلت و رسوائی کا شکار ہو کے گناہوں میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ آئیں آج اللہ کے دربار میں ایسا رجوع لائیں، سچی توبہ کر لیں کہ پروردگار جو بھی ہیں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں، آ گئے تیرے دروازے پہ، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو آ جائے میری رحمت اس کا استقبال کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں دل سے جھکنا نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر قدم پہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔